جیلانی تقدیر بنائی جاندی ہے تقدیر بنائی جاندی ہے در غوثل اعظم جیلانی در غوثل اعظم جیلانی تقدیر بنائی جاندی ہے تقدیر بنائی جاندی در غوثل اعظم جیلانی در غوثل اعظم جیلانی تقدیر بنائی جاندی تقدیر بنائی جاندی اس درد بھر کے جیون دی اس درد بھر کے جیون دی تعلیم پڑھائی جاندی تعلیم پڑھائی جاندی ہے در غوثل اعظم جیلانی در غوثل اعظم جیلانی تقدیر بنائی جاندی ہے تقدیر غوثل اعظم جیلانی در غوثل اعظم جیلانی تقدیر بنائی جاندی تو دوتا احمد سرور دا تو پوتا ہے در صفدر دا تو دوتا احمد سرور دا تو پوتا ہے در صفدر دا تو دوتا احمد سرور دا تو پوتا ہے در صفدر دا محبوب خدا غوث اعظم محبوب خدا غوث اعظم محبوب خدا غوث اعظم محبوب خدا صبح دم جو رخ نمودی شد نماز من قضا سجدہ کئی باشد روا جو آفتاب آمد بروں دوتا احمد سرور دا تو پوتا ہے در صفدر دا تو دوتا احمد سرور دا تو پوتا ہے در صفدر دا تو غوث اعظم محبوب خدا تو غوث اعظم
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دے درشن پاون لئی تسبیح کٹائی جاندی تے یار دے درشن پاون لئی غلام محمدہ درے غوث تے جا، غلام محمدہ درے غوث تے جا، چورا نقطب بڑھا دے او چورا نقطب بڑھا دے عرب دے نال ملا دے سارا عرب دے نال ملا دے ال خالق نال جوڑ جاندی حسن اعظم جیلانی در حسن اعظم جیلانی قدیر بڑھائی جاندی لب شام سحر مدینہ ہے، حسرت چشم تر مدینہ ہے، جا رہا ہوں تلاش منزل میں، انتہائی سفر میں مدینہ ہے، جذبہ دل نے کر دیا بے خود، کس سے پوچھوں کدھر مدینہ ہے، جذبہ دل کی رہنمائی میں جا رہا ہوں جدھر مدینہ ہے، میرے آقا بشیر سے کہہ دو کہ اب تمہارا بھی گھر مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ محمد ہاشم اختاری رضوی رحمت برکاتہ عالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور استاد الرحمہ اور شیخ الحدیث والتفسیر اور شارع جہاز شریف اور ہماری خوش قسمتی لاہور سے اسپیشل ٹائم نکال کر ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہوئی ہیں، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اپنے نورانی خطاب سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر جو عوام الناس ہے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب میں ان کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ زوردار نعرہ سے ان کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جناب مفتی محمد ہاشم اختاری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، اوے حضور دے نام تے کھاون والے ہو، حضور دے نام تے نعرہ ہوئے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نعرہ بلند کرن والے ہو، جدوں نعرہ لگے نا حضور دی ذات دا، حضور دی اہل بیت یا طہار دا، حضور دے صحابہ دا، تے گج وج کے نعرے دا جواب دیتا۔ ساڈی عوام ڈھول دی تھاپ تے بول پونی، ککڑاں دی لڑائی تے بھی بول پونی، ککڑاں دی بٹیریاں دی لڑائی تے بھی بول پونی، اور گھوڑیاں دی دوڑ تے بھی بول پونی، اور نہ بولے تے حضور دے ذکر وچ نہ بولے، گل ڈھک دی نہیں، ذرا گج وج کے بولو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آج کی ٹھنڈک دل دا چین۔ الحمدللہ رب العالمین الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
بیتکا. بیان کے آغاز میں درود و سلام کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے. سعادت الدارین میں کشف الغمہ میں بھی ہے. فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشق الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے فقر و فاقہ کی شکایت، تنگی رزق کی شکایت کی. جس طرح ہمارے ہاں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، حضور بڑی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا کر دیں. اس شخص نے مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور فقر و فاقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک فصلی ان کان فی احد او لم یکن فی احد. اے تنگی رزق کی شکایت کرنے والے، گھر میں جاتے ہی سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. ثم سلم علیہ، پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرو. وقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا. جب بھی گھر میں جاتا سلام کر، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے. فادار اللہ علیہ رزقا، اللہ نے اس کا رزق کے دروازے کھول دیے. حتی فادار جیرانی والا قربانی، یہاں تک اس نے اپنے رزق سے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کی. رب نے اتنا رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا. ہم بھی چاہتے ہیں گھروں میں برکت ہو، اس وظیفے کو اپنا. گھر جاتے ہی سلام کریں، سلام کی عادت بنانی چاہیے. بات لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں سلام کرنا، بچوں کو نہیں سلام کرنا چاہیے. حالانکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ گھر جا کر بھی سلام فرماتے ہیں اور بچوں کو بھی سلام خیر فرماتے ہیں. سلام کرنا چاہیے اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیکم ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ شریف، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا کی بھی برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج میرے بیان کا موضوع اختیارات مصطفیٰ کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے، قوتیں، طاقتیں، اختیارات دیے. اختیارات کی دو قسمیں، ایک ہے اختیارات تشریعیہ اور دوسرا ہے اختیارات تکوینیہ. اختیارات تشریعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ جو چاہے فرض کر دو، جس پہ جو چاہے حرام کر دو. اور اختیارات تکوینیہ سے مراد یہ ہے کائنات میں تصرف کرنے کے اختیارات، کہ چاہیں تو سورج ڈوبے کو واپس بلائیں اور چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے فرمائیں. مسلمانوں کا یہ سچا عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو اختیارات تشریعیہ بھی عطا فرمائے، اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرمائے. اختیارات تشریعیہ دیے کہ جس پہ جو چاہے فرض فرما دے، جس پہ جو چاہے حرام فرما دے. پوری امت پر ایک چیز فرض ہو، ایک کو معاف فرما دے. پوری امت پر ایک چیز حرام ہو، ایک کا استثناء فرما دے. رب نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے اور اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرمائے کہ وہ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے فرما دے، وہ چاہیں تو ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دے، وہ اشارہ کرے تو درخت جڑیں اکھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جائے، اور وہ اشارہ کرے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے. وہ اشارہ کرے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ واپس کر دے، اور وہ چاہیں تو حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما دے. وہ چاہیں تو بے جان کو جان دے دیں، وہ چاہیں تو بے زبان کو زبان دے دیں، اور چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو جنت عطا فرما دے. بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا. اور یہ
عام کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. پہلی جو حدیث بیان کروں گا وہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی ہے, وہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر بھی, سنن نسائی کے اندر بھی ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی, مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی, امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی نقل کی. تقریباً بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا, روایت کیا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, عرض کرتے ہیں حضور رمضان کا روزہ تھا, توڑ دیا, بیوی سے قربت کر لی, رمضان کا روزہ توڑ دیا, اور جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کا کفارہ یا تو غلام ادا کرے یا 60 روزے رکھے لگاتار, اور ایک قضا کا 61 روزے, اور ساتھ ساتھ مساکین کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا غلام ادا کر سکتے ہو؟ عرض کیا حضور نے 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا حضور نہیں. 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں حضور نہیں. اب کوئی مفتی اسلام ہوتا اس کے بعد آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا, یہی کہتا چلو انتظار کر لو, استطاعت پیدا ہو جائے گی تو پھر رکھ لینا, پھر کفارہ دے دینا. لیکن وہ جن کی بارگاہ میں حاضر تھے وہ تو مختار نبی, اتنے میں کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے آگے سے عرض کی حضور مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے. حضور مسکرانے لگے. علماء فرماتے ہیں حضور کی مسکراہٹ کا ذکر ہو تو مسکرانا چاہیے. حضور کی ادا ہے, حضور مسکرانے لگے, اتنا مسکرائے حتیٰ بدت نواجذو, یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو. فرمایا اس حد فاطمہ اہلکا, جاؤ یہ کھجوریں گھر والوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. پوری امت کا کفارہ الگ ہے, پوری امت کا کفارہ الگ ہے. اور ایک صحابی کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ حضور خود اسے کھجوریں دے اور فرمائے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو اختیارات تشریعیہ عطا فرمائے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے لگا حضور اسلام تو لے آؤ لیکن میری شرط یہ ہے کہ صرف 2 نمازیں پڑھو, 5 نمازیں نہیں پڑھو, صرف 2 نمازیں پڑھو. تو حدیث کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کی شرط پر اس کے اسلام کو قبول فرمایا. گویا کہ پوری امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور ایک صحابی وہ ہیں جن پر صرف 2 نمازیں فرض ہیں. وجہ یہ ہے کہ مختار نبی نے اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے کیسی اختیارات تشریعیہ عطا فرمایا اپنے معبود, جس پہ جو چاہے فرض کر دے, جو چاہے حرام کر دے, رب نے اختیار دیا. حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود. آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, حالانکہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے, مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. اور خود بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مرد پر سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. خود سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, کسی نے کام کیا آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, فرمایا چپ کرو, مجھے تو اللہ کے رسول نے پہنا دیا. پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں, سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت پیش کیا گیا, کھولا تو اندر سونے کی انگوٹھی تھی, اٹھائی, انگوٹھی کو دیکھا, پھر مجمع کو دیکھا, پھر انگوٹھی کو دیکھا, پھر مجمع کو دیکھا, پھر انگوٹھی کو دیکھا, پھر مجمع کو دیکھا. فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے فرمایا پہن لو جو تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پہناتے ہیں. پوری امت کے مردوں پر سونے کی انگوٹھی پہنا حرام ہے. حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہے کیونکہ مختار نبی نے اپنے ہاتھوں سے پہنا. رب نے کیسی اختیارات عطا فرمائے. اور یہ سیاستہ کی حدیثیں, یہ ابو داؤد شریف, یہ بخاری کی حدیثیں, مسند احمد بن حنبل کی حدیثیں, یہ بھی بیان کر رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث بات.
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے بھی آپ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور عید کی نماز سے پہلے قربانی شہر کے اندر ہوتی نہیں، قربانی نہیں ہوئی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ حضور عید کی پہلے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے، تو میں نے اور جانور قربان کرو. عرض کیا حضور اور تو قربانی کا جانور ہے ہی نہیں، ایک بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا، اور قربانی کے لیے 1 سال کی عمر چاہیے، 6 ماہ کا بکری کا بچہ. مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بردہ بن نیاز، تم 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، تمہارے علاوہ کسی اور کو کفایت نہیں کرے گی. تمہاری قربانی ہو جائے گی، تمہارے علاوہ کسی اور کو کفایت نہیں کرے گی. پوری امت کے لیے قربانی کے لیے بکری کی عمر 1 سال ہے. حضرت ابو بردہ بن نیاز کے لیے 6 ماہ کی بکری کی قربانی بھی جائز ہے. وجہ یہ ہے کہ مختار نبی نے اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک حدیث بات یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، بعد میں منکر ہو گیا. ابو اعرابی کہنے لگا میں نے نہیں بیچا. اچھا بیچا تو گواہ پیش کریں. حضور نے فرمایا تم نے بیچا ہے؟ کہنے لگا گواہ پیش کریں. گواہ کوئی تھا نہیں. اب جو صحابی آتے معاملہ پتہ چلتا تو اعرابی کو ڈانٹتے کہ حضور سچ ہی فرمائیں گے، سچ کے علاوہ کیا فرمائیں گے؟ وہ کہتا نہیں گواہ پیش کرو. لیکن صحابی گواہی نہ دیتے کہ موجود نہیں تھے. اتنے میں حضرت خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اس نے آپ کو جانور بیچا. فرمایا تم تو موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے؟ کہنے لگے حضور آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، دن رات آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. یہ تو دنیا کا تھوڑا سا معاملہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس اعرابی نے آپ کو گھوڑا بیچا، آپ کو جانور بیچا، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا تو دنیا کا بادشاہ خوش ہو جائے تو مال دے دیتا ہے، کوئی منصب دے دیتا ہے. کوئی دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا افسر، امیر آدمی، یہاں مختار نبی خوش ہوئے تو کیا انعام دیا؟ کیا انعام دیا؟ فجعل، حدیث کے الفاظ ہے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ بشہادت رجلین. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی کو 2 مردوں کے قائم مقام فرما دیا. آئندہ کے لیے اکیلے گواہی دے حضرت خزیمہ تو 2 مردوں کے قائم مقام. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ نکاح ہو تو نکاح کے لیے کم از کم 2 مرد چاہیے، یا 1 مرد 2 عورتیں چاہیے گواہی کے لیے. اگر 2 مرد گواہ نہ ہو یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو. یعنی مرد ہو تو 2 مرد کم از کم چاہیے نکاح کے گواہ کے لیے، ورنہ نکاح نہیں ہو. لیکن حضرت خزیمہ وہ ہستی ہیں کہ اگر کسی نکاح کی اکیلے گواہی دے تو وہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ حضور نے انہیں اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام فرما دی کہ رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا. وہ مختار نبی کہ جس پہ 2 چاہیں فرض فرمان، جس کی 2 چاہیں شرعی طور پر جو وٹنس ہے، طاقت ہے، گواہی ہے، جیسی مرضی فرما دے، رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا. مختار نبی کیا انہیں اختیار عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہ حدیث پاک اس کا آدھا حصہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور مکمل حدیث پاک دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کی جو میں بیان کر رہا ہوں. کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ جو معاذ اللہ حضور کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام ملے گا. سراقہ بن مالک بھی کسی لالچ میں چل پڑے، ایمان اس وقت تک نہیں لائے. حضور کے قریب پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، رب نے اختیار دیا، فرمایا خذی یا زمین پکڑ لے. زمین نے پکڑ لیا. یہ اختیارات تکوینی ہیں، پکڑ لیا زمین میں تصرف، پکڑ لیا. حضور رحمت اللہ علیہ عرض معروض کرنے لگے، حضور نے معاف کر دی. فرمایا ترکی اے زمین چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دی. پھر پوری نیت سے آگے بڑھے، پھر بنا خذی پکڑ لے، پکڑ لے. زمین نے پھر پکڑ لیا. پھر محنتیں کرنے لگے، حضور نے فرمایا چھوڑ دے، ترکی چھوڑ. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پکی سچی توبہ کی، پکی سچی توبہ کی. سرکار نے کیا انعام دیا؟
بظاہر خالی ہاتھ ہیں لیکن ان کے خالی ہاتھوں میں 2 جہاں کی نعمتیں کیا فرمایا؟ اے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہو. ذرا غور کریں اس وقت کس طرح سپر پاور کس طرح. اور روم کی جنگیں بڑی معروف ہیں ان دنوں میں ہوئی. پہلے ایران میں فتح یاب ہوا اور بعد میں پھر روم غالب آ گیا جس کا قصہ کتب کے اندر موجود ہے بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود. پھر روم غالب آ گیا. کس طرح ایران کا بادشاہ اس وقت سپر پاور اس وقت کی سپر پاور اور سرکار علیہ السلام بظاہر خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں لیکن گویا کہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے غلام ایران کو فتح کرے گا اور اس کے بادشاہ کس طرح کا خزانہ میرے غلاموں کے قدموں میں آئے گا اور اس کے خزانے میں سونے کے کنگن ہوں گے اور سراقہ بن مالک کو وہ کنگن پہنائے گئے. سونے کے کنگن مردوں پر حرام. سونے کے کنگن مرد نہیں پہن سکتا. جب دور فاروقی آیا فاروق اعظم کا دور آیا حضور کے اس غلام کے قدموں میں جب کس طرح کا خزانہ آیا اور جب خزانہ کھولا کنگن سونے کے نظر آئے سونے کے کنگن نظر آئے. حدیث یاد آ گئی سراقہ کو بلا گئی منبر پر کھڑا کیا کنگن پہنائے سونے کے کنگن اور زبان حال سے بتایا کہ دیکھو نبی غیبان نے جو غیب کی خبر دی تھی آج پوری ہو گئی ہے اور جو مختار نبی نے جو اجازت دیتی آج اس اجازت پر عمل ہو گیا. سرکار کی آمد سردار کی آمد یاسین کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے اختیارات عطا فرمائے. ان کو کہتے ہیں اختیارات تشریعیہ. ایک حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اور مولا علی بھی اس کے راوی ہیں. اقرا بن حابس بھی اس روایت موجود ہے. صحابہ کرام جب حج کا حکم نازل ہوا تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب حج تو سال میں زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے جس کو استطاعت ہو. صحابہ نے عرض کی حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے رخ انور پھیر لیا. صحابہ ادھر سے آئے پوچھا حضور ہر سال فرض ہے؟ جواب نہیں دیا. پھر پوچھا جواب نہیں دیا. بالآخر حضور نے کیا فرمایا؟ لا ولو قلت نعم لواجب. نہیں حج ہر سال فرض نہیں ہے لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ اکبر. ان کی زبان اقدس سے ہاں نکل جاتا نعم نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. پتا چلا کہ رب نے محبوب کو وہ اختیار دیے وہ چاہے تو حج کو ہر سال فرض کر دے لیکن امت کا خیال آیا ہر سال فرض نہیں فرمایا. نعم اگر میں نعم کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. پتا چلا رب نے محبوب کو اختیار عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں نکاح کا ارادہ کیا تو سرکار علیہ السلام نے ممبر اقدس پر آ کر منع کر دیا. علماء فرماتے ہیں کہ پوری امت کے مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح ہو سکتا ہے. ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا. تم نکاح کرو 2 2 3 3 4 4 اجازت دی. لیکن علماء فرماتے ہیں مولا علی کے لیے حضرت علی کے لیے حکم یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا حرام. اجازت نہیں. کیوں؟ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. حضور نے منع کر دیا. ہم نکاح کریں تو وہ حلال نہیں. پوری امت کے مردوں کے لیے حکم الگ مولا علی کے لیے الگ تھا. حضرت فاطمہ کا جب وصال ہو گیا تو پھر اور نکاح فرما. حضرت علی نے اور نکاح فرما لیکن جب تک حضرت فاطمہ حیات رہی مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کرا. حضور نے منع کر دیا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی.
پتہ چلا کہ رب نے محبوب کو اختیارات عطا فرمایا، اختیارات تشریعیہ عطا فرمایا. جس طرح کی اختیارات تشریعیہ عطا فرمائے اسی طرح اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرمائے. اختیارات تکوینیہ کائنات میں تصرف کرنے کے اختیارات کہ جیسا چاہے پوری کائنات میں تصرف کرے، رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا. وہ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے، وہ چاہیں تو چاند کو کھلونا بنا کر چاند سے کھیلے، وہ چاہیں تو ڈوبے سورج کو واپس پلٹا لے، وہ چاہیں تو حضرت قتادہ کو آنکھیں عطا فرما دے، وہ چاہیں تو بے جان کو جان دے دے، وہ چاہیں تو بے زبان کو زبان دے دے. بخاری شریف کے لکھے بات کفار مکہ نے حضور سے معجزہ طلب کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں معجزہ دکھا دیا. سورج اٹھتے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی. قرآن و حدیث کا مزاج دیکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے اختیارات بیان فرماتا ہے. کبھی اولیاء کے اختیار عطا فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے، کبھی انبیاء کے اختیارات بیان فرماتا ہے، کبھی حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام اپنے اختیارات بیان فرماتے حدیثوں کے اندر موجود. یعنی کسی قرآن پاک کی آیت اور حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ نبی تشائی کوئی نہیں، غلام تشائی کوئی نہیں، ولی تشائی کوئی نہیں. حدیث میں یہ ضرور ملے گا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری کی حدیث رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دی. رب ان کی شانیں بیان فرماتے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیسے بیان فرمائی؟ ابری الاکمہ والابرص. میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، میں مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑی کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں. اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر تصرفات کیا ہوں؟ جو شرک کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ شفا کی نسبت بھی کر رہے ہیں، میں شفا دیتا ہوں، مادر ذات اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. لیکن اہل سنت کا عقیدہ بیان ہوا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. پتہ چلا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی اجازت آ جائے، رب کے اختیار یہ اختیار کو مانا ہے تو وہاں شرک نہیں ہوتا، وہاں تو ماننا ضروری ہوتا ہے کہ رب نے عطا فرمایا. اور اب وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہے تو اپنے محبوب کو دونوں جہاں کے اختیارات عطا فرمائے، وہ چاہے تو ولیوں کو اختیار دے، نبیوں کو اختیار دے. اور جو تمام نبیوں ولیوں کے سردار ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب سے بڑھ کر اختیار عطا فرمائے. اب یہ دیکھیں چاند کے 2 ٹکڑے فرما دی، کیسی قوت، کیسی طاقت ہے. لیکن اس کا ایمان کیسا ہے اس آدمی کا جو یہ کہے کہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اللہ جاؤ. تو اس طرح کی بات کرے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کلمے کا ترجمہ یہ کرے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شے ہی نہیں. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ لا شیء. یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ لیکن نوجوان سن رہے ہو ایسی باتیں کسی مولوی نے نہیں بتائی. لیکن ایسی گستاخی کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا جیسے یہ کر رہا ہے کہنے والے. کلمے کا ترجمہ بچہ جانتا ہے، پتہ چلا اسے ترجمہ ہی نہیں آتا، عربی نہیں آتی. لا الہ الا اللہ کا مطلب بچہ جانتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. اور وہ کہتے ہیں کلمے کا مطلب یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں. اللہ جاز باللہ. رب اپنے محبوبوں کو اختیار دے، ان کو تصرفات دے، ان کو قوتیں عطا کرے. اور یہ وہ بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے. امام طبرانی حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں جو آپ پر ایمان لایا بچپن میں آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا. بچپن میں حضور میں نے دیکھا رأیتو کا فی المہدی، میں نے آپ کو پنگھوڑے میں دیکھا. تناقض کمرہ حضور آپ چاند سے کھیل رہے تھے. میں نے بچپن میں دیکھا آپ چاند سے کھیل رہے تھے. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَصْبَعِكَ،
हुजूर आप पर उंगली से इशारा फरमा रहे हैं फहैसु अशरता इलैहि माला, जिधर इशारा करते थे चांद उधर ही झुक जाता। हुजूर ने फरमाया कुन्तु उहद्दिसु व युहद्दिसुनी, चाचा जान ये एक दफा की बात नहीं है, मैं तो चांद से बातें किया करता था, चांद मुझसे बातें किया करता था। वयुल्हिनी अनिल बुका, चांद मुझे लोरी दिया करता था। वासमा वजलता हिना यस्जुदु तहत अर्शी, और जब अर्श के साए में सजदा करता था उसके गिरने की आवाज मैं अपने कानों से सुना करता था। महबूब की उंगली की ताकत देखे, हुजूर की कुव्वत गोयाई देके चांद को बातें सुनाते भी हैं, कुव्वत समाअत देके चांद की बातें सुन भी लेते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत बिला पहुंचल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और सिहाबी ए नबी, लखा सलाम सैयद अमीर अहले सुन्नत और जिन्होंने उम्मत के मुसलमानों ए नारा अता फरमा के उम्मत के मुसलमान दा अकीदा भी बचा दिता, ईमान भी बचा दिता। और सिहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, और सिहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर नजदीक से सुनने वाले वो कहाँ, कान लाले करामत में लाखों सलाम। आना हजरत ने लफ्ज़ कान दो दफा इस्तेमाल किया, पहले कान से मुराद ये कान सुनने वाले कान, और दूसरे कान से मुराद जिस तरह सोने की कान होती है, जवाहरात की कान होती है। तो आला ने फरमा रहे हैं कि मेरे आका की जो कान है वो मौजूदात और करामात की कान है। दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत बिला पहुंचल। जैसा यूं लफ्ज इस्तेमाल करना इसका अपना ही मजा है, एक सनअत यूं इस्तेमाल होती है कि लफ्ज एक ही है लेकिन दो माना में इस्तेमाल हो। जिस तरह हजरत एक और जगह फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत में मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नचती तो मरे दिल से। यहाँ मरे दिल और माना में इस्तेमाल हुआ। आला हज़रत इस हदीस को नकल करके हज़रत अब्बास वाली को फरमाते हैं कि जब दूध पीतों की ये हुकूमत है, उर्दू पंगुड़े में जब दूध पीतों की ये हुकूमत है तो शबाब का आलम क्या होगा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। दो हदीसें इकट्ठी बयान करूंगा, उस पे आला हज़रत के अशार भी है वो भी बयान करने हैं। एक हदीस पाक तर्जुमा मुहद्दिसीन ने नकल की, तर्जुमा मुहद्दिसीन, मेरी किताब भी हुकूमत रसूलुल्लाह की मुकम्मल तखरीज के साथ मौजूद है, इस हदीस की भी हवाला जात मौजूद है। इमाम तावी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इस हदीस की तस्हीह की है, सही हदीस है कि मकाम साहबा में हुजूर ने नमाज असर अदा कर ली, मौला अली ने भी अदा ली। हुजूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान पर सर रख कर आराम कर रहे, सूरज डूब रहा। अब अगर उठता हूँ नमाज के लिए तो हुजूर की नींद में खलल आता है, ये सोच रहे हैं, और अगर नींद का ख्याल करता हूँ तो नमाज कदा हो जाएगी। लेकिन मौला अली की मोहब्बत ने ये फैसला किया, उनके इल्म ने ये फैसला किया कि हुजूर की नींद पर नमाज कुर्बान, और वो भी नमाज असर। कुरान ने जिस नमाज को सलाते वुस्ता कहा, इधर नमाज जो अफजल सलावात है, तमाम नमाजों में सबसे अफजल नमाज नमाज असर की मौला अली ने हुजूर की नींद पर कुर्बान कर। लेकिन हुजूर तो मुख्तार नबी, जब सूरज डूब गया, आंख खुली, सूरज को वापस पलटाकर मौला अली को नमाज वापस कर, हुजूर की नींद पर नमाज कुर्बान कर दी। ये नमाज वापस कर। और गायब सौर में सिद्दीक़ अकबर ने मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की नींद पर अपनी जान कुर्बान कर दी। गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली
صدیق اکبر نے مشکات شریف کے اندر حدیث سے بات حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی. سانپ سے ڈسوا لیا, زہر پھیل گیا, آنکھ کھلی, کیا ہوا, سانپ نے ڈس لیا, زہر پھیل گیا. حضور نے لعاب دہن لگا کر ان کو جان واپس کر دی. مختار نبی ان کو جان واپس کر دی. آج حضرت اس واقعے سے استنباط و استدلال کرتے ہوئے اس واقعے کو دونوں واقعات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا علی نے ماری تیری نیند پر نواز, وہ بھی اصل کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ نیند میں جان اس پہ دے چکے, اور حصے جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے, اصل اصول بندگی استاد ور کی. آپ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے. صبح واپس پلٹا کے مولا علی کو نماز واپس کر دی, اور لعاب دہن لگا کر صدیق اکبر کو جان واپس کر دی. آپ نے اختیار عطا فرمائے. صحیح بخاری شریف کے حدیث بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور آپ سے حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتے, گویا کہ حافظے کی شکایت کر رہی. ہم جیسا کوئی ہوتا تو وظیفہ بتا دیتے, چلو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا کبھی پڑھ لیا کرو. اچھا کوئی ٹوٹکا بتا دیتے, چلو رات کو بادام 11 چڑیاں جو ہے نا بھگو کے رکھ دو, صبح چھلکے اتار کے کھا لو, آپ سب کچھ اثر اچھا پڑے گا. لیکن وہ تو مختار نبی گویا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا کرنے لگے. صحیح بخاری کی حدیث فرمایا چادر پھیلاؤ, چادر پھیلائی. حضور نے لب بھر کر خالی آتا بجائے نظر نہیں آ رہا, لب بھر کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈال دی. فرمایا سینے سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی ہے کبھی حضور کی حدیث بھولا نہیں. گویا کہ مختار نبی نے حافظے کو پکڑ کر حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دی. حافظہ پکڑنے کی چیز نہیں, نظر نہیں آتا, حافظہ پکڑنے کی چیز تو نہیں ہے, لیکن وہ تو مختار نبی مٹھی بھر کر حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما دی, لب بھر کر حافظہ عطا فرما دی. اور کوئی کہانی کی کتابیں نہیں ہے, صحیح بخاری کے حدیث بات. رب نے کتنا اختیار دیا, کیسے اختیار عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما دی. اور ایسا حافظہ دیا, پہلے تو حدیث بھول جاتے ہیں, اور آپ بچہ جانتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مکثر الروایات سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی بنے. ایسا مضبوط حافظہ حضور نے عطا فرما دیا. اس طرح عطا فرمایا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ڈیفنس میں, دفاع میں, دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا اس روایت کو. تیر لگا آنکھ میں, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو. مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, آنکھ کے اندر رکھا, اپنا لعاب دہن لگایا. فرماتے ہیں وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو. بخاری شریف کے حدیث بات فرمایا کل میں اس آنکھ کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا غزوہ خیبر کے موقع پر, جس کے ہاتھ میں رب نے فتح رکھی. اگلے دن سب کی خواہش ہے کہ ہمیں جھنڈا ملے. حضور نے غیب کی خبر دی ہے کہ کل اس کو ہاتھ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح. پوچھا علی کہاں ہے؟ عشوب چشم, آنکھوں کی بیماری. آنکھیں بند کر کے حاضر ہوتے ہیں, آنکھیں خراب ہے, آنکھوں سے آنسو جاری, عشوب چشم ہے. سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر آنکھوں سے شفا عطا فرمائی. اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے جب جھنڈا دیا تو رب نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی. حضرت سلمان بن اقوا بخاری شریف کے حدیث ہے, پنڈلی ٹوٹ گئی, حضور نے لعاب دہن لگایا تو پنڈلی فوراً جڑ گئی, رب نے شفا عطا فرمائی. حضور کے لعاب دہن کے کیا کہنے, کامل غذا بھی ہے, کامل دوا بھی ہے, اور عظیم و شان معجزہ بھی. حضرت علی کی پہلی خوراک لعاب دہن حضور کو, امام حسین کی پہلی خوراک حضور کا لعاب دہن. گویا کہ حضور نے مولا علی کو لعاب دہن چٹا کر شیر خدا بنا دیا, اور امام حسین کو چٹا کر سید الشہداء بنا دیا. پہلی خوراک تحنیک حضور نے دی, گھٹی دی, تو لعاب دہن ان کی پہلی غذا.
حضور چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو جنت عطا فرما دے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، بڑی معروف حدیث ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے پانی رکھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا سال ربیعہ، اے ربیعہ مان کیا مانتا ہے؟ عام طور پہ کسی کو یوں کہا جائے تو یہ ذہن جائے گا، اگر عام کوئی شخص بولے تو یہ ذہن جائے گا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی پیسہ، کوئی منصب، کوئی یہ چیز، دنیا کی کوئی بادشاہ ہے. لیکن صحابی جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں. وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں حضور اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دے. حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت مجھ سے مانگے رب سے مانگو. شرک نہیں، یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ شرک ہے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا او غیر ذالک، تمہیں جنت دی، جنت میں پڑوس بھی دیا، کچھ اور بھی چاہیے. آج کہتے ہیں حضور ہو میں ذاتا جنت مل گئی، جنت میں پڑوس مل گیا، اور کیا چاہیے. جو حضور یہاں تشریف فرما ہوں گے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. حضور جنت الفردوس میں ہوں گے. 8 جنتوں میں سب سے افضل جنت جنت الفردوس، سب سے افضل جنت جنت الفردوس، اور اس کے سب سے اعلیٰ درجے میں حضور جلوہ گر ہوگا. تو پڑوس مانگ لیا حضور کا، حضور مجھے جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیا، اور حضور نے جنت میں پڑوس عطا فرما دیا. اچھا یہاں ایک اور حدیث پاک ہے جو امام طبرانی وغیرہ دیگر محدثین نے نقل کی کہ سرکار علیہ السلام اور علی اس کے راوی کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے کچھ سوال کیا. سرکار علیہ السلام نے پہلے خاموشی اختیار فرمائی، پھر سوال کیا، خاموشی اختیار فرمائی، بلا کے فرمایا مان کیا مانگتا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مان کیا مانگتا ہے. ہمیں بڑا رشک ہے کہ یہ تو آپ یقیناً جنت مانگ لے گا یہ عربی. لیکن وہ عربی کہنے لگا کہ حضور مجھے سفر کے لیے سواری چاہیے. حضور نے فرمایا تمہیں سواری مانگ، اور کیا مانگتا. کہنے لگے ہمیں بڑا رشک ہے کہ آپ تو جنت مانگے گے، لیکن پھر کہنے لگا حضور مجھے راستے کا خرچہ دے دے، زیادہ راہ دے دے. فرمایا تمہیں زیادہ راہ دیا. لیکن پھر حضور نے فرمایا کہ اس سے سمجھدار تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہے. حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس سے گزرے تو اس وقت رب عز و جل کی طرف سے حکم آیا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کو یہاں سے لے کر جانا. ان کی قبر انور یہاں قریب ہی، بتایا نہیں کہ قبر انور کہاں، جسم اقدس کو لے کر جانا. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے ان کی قبر انور. تو ایک بڑھیا کو پتا تھا، ان بڑھیا کو بلایا گیا. تو کہا قبر انور کو پتا ہے؟ جی پتا ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر. اچھا بتا دو. کہنے لگی میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ اے موسیٰ آپ مجھے جنت میں اپنا پڑوس دے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بڑی بھی بس خالی جنت مانگ لو کافی، جنت مانگ لو کافی ہے. جنت میں پوری کلیم اللہ کا پڑوس، اتنا بڑا مرتبہ جنت مانگ لو کافی ہے. کہا نہیں میری یہ شرط ہے، مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو اتنا میں رب عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا اے موسیٰ تم اسے جنت بھی دے دو، جنت میں پڑوس دے دو، تمہارا کیا جائے گا. اور حدیث کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت دی، جنت میں پڑوس دے دیا، جنت بھی دی، جنت میں پڑوس بھی دے دیا، جنت بھی دی، جنت میں پڑوس بھی دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عرابی سے سمجھدار کو وہ بڑھیا ہے. جو بڑھیا ہے سمجھدار، موسیٰ علیہ السلام سے جنت اور جنت میں پڑوس مانگ لیا، جنت مانگ لی، جنت میں پڑوس مانگ لیا. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہاں حضرت ربیعہ نے جب مانگا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوس رہنے دو، اللہ کے حبیب کا پڑوس مانگ رہے، خالی جنت مانگ لو. تو حضور نے تو فرمایا او غیر ذالک، او غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے. صحیح بخاری کے حدیث بات ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. دیکھو محبت کی نگاہ ہونا تو بخاری کی ہر حدیث سے حضور کی عظمت نظر آئے گی. دل میں محبت ہونی چاہیے، محبت رسول ہو دل میں
عظمت رسول ہو تو ہر حدیث سے حضور کی عظمت نظر آئے گی، ورنہ پھر بخاری پڑھنے والے کوئی اور ہی چیزیں دیکھتے رہتے، کچھ اور ہی تلاش کرتے رہتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے بات، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر، ان کے علامات نبوت کے اندر سرکار علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور کے ساتھ ایک باغ کے اندر موجود، دروازے پر دستک، دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک، سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا باہر دیکھو کون ہے، ذرا دیکھ کے آؤ، حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا کہ افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ وہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور تو جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے سے دکھے اخبار، نے جنت کی خوشخبری دی، اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، اس دونوں حدیثیں، یہ دوسری بھی بخاری شریف کے اندر ہے، اس سے چند حدیثیں پیچھے ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے یہ سنا ابو موسیٰ اشعری نے کہ حضور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو دل میں سوچ رہے ہیں کہ میرا بھائی وضو کر رہا تھا، اسے میں وضو کرتا چھوڑ آیا ہوں، اللہ کرے وہ بھی آ جائے۔ حضور تو جنت دے رہے ہیں، اللہ کرے میرا بھائی بھی آ جائے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے پھر فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو سامنے فاروق اعظم ہے، دروازہ کھولا تو فاروق اعظم، انہوں نے خوشخبری دی، اللہ کا شکر ادا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک، پھر حضور نے فرمایا افتح لہو وبشروا بالجنہ الا بلوى تصیبوا، دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پر ہے جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ یہ بھی بتانا کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی، پانی بند کیا جائے گا، مظلوم شہید کیے جاؤ گے۔ دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی، پتہ چلا حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں شہید کیسے ہونا، اور تو بات کی خبر جانتے ہیں۔ اور حضور مالک جنت بھی آپ نے جس غلام کو چاہے جنت عطا فرما، جسے چاہے جنت عطا فرما۔ اس بخاری شریف کے حدیث میں ان تینوں کے لیے بشارت ہے، اور جامع ترمذی کے حدیث میں 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو 10 مبشرہ کا 10 جنتی صحابی، حضور نے ایک محفل میں لفظ بشارت کے ساتھ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا، جس کو جو چاہے عطا فرمائے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ جامع صحیح کے حدیث پاک حضرت عثمان بن فرقد رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، ایک سے ایک بڑھ کر خوشبو لگاتی ہیں، لیکن جو ان کے شوہر خوشبو لگاتے ہیں اس سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ چاروں اکٹھی ہوگی، کہنے لگی کیا سرکار کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ایسی زبردست خوشبو، کہنے لگے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ پھر یہ کیسی خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ گرمی دانے نکل آئے، پت نکل آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، سرکار اسلام نے فرمایا قمیض اتار کر سے تو سنبھال کے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، حضور نے لعابِ دان ہاتھوں پہ لگایا اور پھر ہاتھ میری پیٹھ پر مل دیے، جب سے حضور نے ہاتھ ملے ہیں، حضور نے شفا بھی عطا فرما دی اور حضور نے خوشبو بھی عطا فرما دی۔ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات تکوینیہ بھی عطا فرمایا، جسے جو چاہیں عطا فرما دیں، چاہیں تو بے جان کو جان دیں، چاہیں تو بے زبان کو زبان دیں، چاہیں تو بے آنکھ کو آنکھ دیں، وہ چاہیں تو حضرت عتبہ بن فرقد کو خوشبو دیں، اور وہ چاہیں تو مولا علی کو شفا دے دیں، اور وہ چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کو جنت عطا فرما دیں۔ جس طرح ظاہری حیات سرکار علیہ السلام جس کو جو چاہے عطا فرما، اسی طرح رب نے اختیار دیا بعد وصال بھی جس کو جو چاہے عطا فرما۔ رب نے اختیارات تکوینیہ دیے، واپس نہیں دیے ہیں بعد وصال بھی، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہے،
ان اللہ حرم علی الارض، سنن ابن ماجہ کی حدیث بات، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔ امام بیہقی نے پورا رسالہ اس ایک حدیث پر لکھا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بعد وصال بھی اختیارات عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ، یہ فاروق اعظم کا عقیدہ، یہ عثمان غنی کا عقیدہ، یہ مولا علی کا عقیدہ، یہ صحابہ کا عقیدہ۔ ایک حدیث بات جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 75 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کے جلوے دیکھے، سبحان اللہ، وہ خصائص کبریٰ کے اندر نقل کرتے اس حدیث۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے محدث، شواہد النبوہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود۔ صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، صحابہ سے کہنے لگے کہ میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم کو اٹھانا ہے، روز اقدس کے سامنے رکھنا ہے، اگر حضور اجازت دیں مجھے حضور کے پہلوں میں دفنانا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے بقیع میں جا کر دفنا دینا۔ جب ان کا وصال ہو گیا صحابہ نے جسم کو اٹھایا، روز انور کے سامنے رکھا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر عرض کرتے ہیں حضور یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے۔ حضور نے اپنے صدیق اکبر کے عقیدے پر گویا کہ مہر لگا، روز انور کا دروازہ کھولا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا۔ تو حضور نے بعد وصال بھی اپنے یار غار کی دستگیری فرمائی اور انہیں اپنے یار مزار بنا لیا، اپنا یار مزار بنا لیا۔ فاروق اعظم کا دور ہے، یہ حدیث بات امام بخاری کے استاد الاستاد امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کی۔ دور فاروقی قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ایک شخصیت جن کا نام بلال بن حارث، ایک قول پر صحابی ہیں اور ایک قول پر تابعی ہیں، روز انور پر قبر انور پر حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت بارش کی محتاج، بارش کی حاجت ہے، حضور کرم فرمائیں، بارش طلب کریں اپنی امت کے لیے، حضور کرم فرمائیں۔ آنکھ لاکے خواب میں حضور نظر آئے، فرمایا تمہیں بارش ملے گی۔ امت سے کہنا ذرا نرمی کرے اور ایک روایت میں ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ آنکھ کھل گئی، فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے، انہیں خوشخبری بھی سنائی، حضور کا پیغام بھی سنایا۔ ان یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں بارش طلب کرنے چلے، یہ کیا؟ لیکن انہوں نے اور سارے صحابہ نے حضور کے پیغام کو قبول کرتی، گویا کہ زبان حال سے بتا دیا کہ روزہ انور پر جا کر حضور سے حاجت طلب کرنا یہ بھی ٹھیک ہے اور حضور کا بعد وصال مدد کرنا بھی درست ہے۔ سبحان اللہ، حضور بعد وصال مدد بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعادت الدارین میں علامہ نبہانی نقل کرتے کہ جب بدمعیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرا ہوا شہید کرنا چاہتے، اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سلام ملنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ بھائی ابھی انہی گلیوں میں میں نے حضور کو دیکھا اور سرکار علیہ السلام نے مجھے اپنے ہاتھوں سے جام پلایا جس کا ذائقہ ابھی بھی اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ سرکار کھلاتے، سرکار پلاتے، شاہ و قدا سب کو سرکار میں باتے۔ امام طبری بہت بڑے محدث تھے، ریاض النظرہ عشرہ مبشرہ کے فضائل پر اس کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں دور فاروقی، حضرت علی فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، فاروق اعظم کا دور ہے، خواب میں حضور نظر ہے اور یاد ہے حضور کو دیکھا تو حضور ہی کو دیکھا۔ صحیح بخاری کے حدیث میں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کو خواب میں دیکھا، فرمایا حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر دیوار قبلہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلی صف میں موجود، اتنے میں کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، حضور نے کھجور اٹھائی، فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کھجور میرے منہ میں ڈال دی، فرمایا بڑا مزہ آنے لگا، میٹھی کھجور، حضور کے میٹھے ہاتھ، اللہ اکبر۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی، فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ حضور نے کھجور اٹھائی میرے منہ میں ڈال دی،
فرماتے ہیں میرا دل کر رہا ہے حضور اور بھی کھجوریں دیں، کھجوریں آگے تقسیم ہونا شروع ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی، جا رہا تو پھر بھی ذائقہ منہ میں محسوس ہو رہا، ذائقہ آ رہا۔ میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے گیا، فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اسی طرح دیوارے قبلہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میرا دل کیا انہیں خواب بیان کروں، اتنے میں کسی نے کھجوریں پیش کی، فاروق اعظم نے کھجور اٹھا کے کہا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی۔ فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں میں کھجور میرے منہ میں ڈال دی، اپنے ہاتھوں سے کھجور میرے منہ میں ڈال دی، فرمایا مجھے ویسا ذائقہ آنے لگا رات جیسا حضور کے ہاتھوں سے آیا۔ دوسری کھجور اٹھائی، علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی، اپنے ہاتھوں سے کھجور میرے منہ میں ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ کھجوریں آگے تقسیم ہونا شروع ہو گئے، میرے دل میں تھا کہ اور بھی کھجور ملے، اتنے میں فاروق اعظم نے میری طرف دیکھ کے کہا علی اگر رات کو حضور اور کھلاتے میں بھی اور کھلا دیتا، سرکار کھلاتے، سرکار پلاتے ہیں، شاہ و گدا سب کو سرکار نبھاتے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر بھی جنتی جنتی، عمر بھی جنتی جنتی، عثمان بھی جنتی اور علی بھی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بعد وصال بھی مدد کروا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بات ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تجلی یقین کے اندر علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں، رسالے کے اندر اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، حضور کے صدقے ملا بلکہ حضور کے ہاتھوں سے ملا۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے پاک حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق میری نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے نیاز مند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب ابراہیم خلیل اللہ حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو دوسرا کون بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں کتب حدیث کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا کے اختیارات پر حدیثیں ہیں، حضور کے علم غیب پر، حضور کی عظمت و شان پر۔ اگر دل میں محبت ہو تو قرآن پاک کی آیات سے بھی حضور کی عظمت ہی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ دل میں محبت موجود ہے تو بخاری کی حدیث میں حضور کی عظمت نظر آئے گی، سبحان اللہ۔ دل میں موجود۔ لیکن اگر دل میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے تو پھر کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ موسم دل کا ہوتا ہے، یہ محاورہ سنا ہوگا کہ دل کا موسم اگر اچھا ہو، آدمی دل میں ذرا خوش ہو تو کڑکتی دھوپ بھی ہے تو اسے باہر ہی نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ خزاں کے موسم بھی اسے باہر نظر آئے گا۔ دل تو خوش ہے، اور دل اگر افسردہ ہے تو پھر تو ایسا لگے گا باہر کے موسم بھی گلاب کے پھول باہر نہیں برسا رہے بلکہ خون کے آنسو رو رہے، اسے تو لگے گا بادل نہیں برس رہے بلکہ کوئی چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، آسمان بارش نہیں برسا رہا بلکہ لگتا ہے کسی کے غم میں رو رہا ہے، اسے کیا لگے؟ اب یوں سمجھ لیں اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہو، دل میں محبت ہو تو پھر تو اس کا رونا خوف خدا نظر آئے گا، خوف خدا میں رو رہا ہے، عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، اور اس کی عبادت نمازیں پڑھنا عبادت و ریاضت نظر آئے گا، اس کا مسکرانا سنت مصطفیٰ نظر آئے گا، اس کا ہنس ہنس کے باتیں کرنا خوش اخلاقی نظر آئے گا۔ لیکن دل میں نفرت بیٹھ جائے پھر لگے گا رونا ہے ریاضت کر رہے ہیں، پھر عبادت دکھاوا نظر آئے گا، اور پھر مسکرانا طنز نظر آئے گا، پھر ہنس ہنس کے باتیں کرنا چاپلوسی نظر آئے گا، کیونکہ دل میں جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی دل اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگیں گی، دل میں ایسا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی کیفیت دیکھ لیں بخاری کی یہ حدیثیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رب نے اختیار دیا، ہم بھی کہتے ہیں رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، اختیارات تشریفیہ پر بخاری کی اتنی حدیثیں
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اختیارات تکوینیہ پر اتنی حدیثیں بیان کی، شروع سے آخر تک کتنی حدیثیں بیان کی. اب گننا کو شروع کرے تو شاید میں نے درجمہ حدیثیں بیان کی، مستند کتب حدیث سے حدیثیں بیان کی، لیکن نظر انہیں آئے گی کہ دل میں عظمت مصطفیٰ. ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ویسی کوئی مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں کوئی شاعر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ عظمت سمجھ میں نہیں آئے، پھر یہ باتیں نہیں. ہاں عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر بخاری بھی سمجھ آئے گا. پھر عشق نبی کے پڑھتے پڑھاتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. محبت سے ہم بھی بخاری پڑھاتے ہیں. میں عرصہ دراز ہو گیا میں صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، کبھی عرصے سے پڑھا رہا ہوں، صحیح مسلم پڑھاتا رہا ہوں، بخاری پڑھا رہا ہوں. مجھے پڑھاتے ہوئے ویسے عام تدریس کرتے ہوئے 27 سال جاری، 27 سال ہو گئے. اس وقت پڑھانا شروع کیا داڑھی شریف بھی نہیں نکلی تھی، شروع نہیں ہوئی، اس وقت سے پڑھا رہا ہوں. تو ہم بھی بخاری پڑھا رہے ہیں، ہمیں بھی بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سمجھ ان کو آئے گی کہ جو عاشقان رسول سے پڑھے تھے، ورنہ کسی اس طرح کے لوگوں کو سنیں گے تو پھر کچھ اور باتیں سمجھ آئیں گی، پھر یہ پھر تعبیریں کرتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، پھر کہے مردک امت رسول اللہ کی. یہ کیسا امتی ہے جو محبت کرتا ہے؟ امتی پر تو ضروری ہے اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبت کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. صحیح بخاری کی حدیث سے بات، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر. لیکن یہاں امتی کیسا ہے؟ ذکر روکے، محفل میلاد نہیں، یہ کیسا امتی ہے؟ محفل مصطفیٰ نہیں، محفل ذکر مصطفیٰ نہیں، محفل نام نہیں. یہ روکنے والا یہ کیسا ہے؟ ذکر روکے فضل کاٹے. فضیلت کی بات ہے، رب نے اختیارات دیے. نہیں میں نہیں، رب نے کوئی شاعری نہیں، میں نہیں مانتا. اچھا رب نے علم غیب دیا؟ نہیں میں نہیں مانتا. رب تعالیٰ نے اتنا علم دیا؟ میں نہیں مانتا. افضل المرسلین بنایا؟ نہیں میں نہیں مانتا. یہ کیا؟ میں نہیں. ذکر روکے فضل کاٹے. فضیلت کی بات ہے تو یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی ثابت ہے. حالانکہ ثابت ہے، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، لیکن اسے نظر نہیں آ رہا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی. وہ تو انعام کی. ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، نقش تلاش کرتا ہے. دیکھیں اگر علم غیب کیا سینکڑوں حدیثیں وہ نظر نہ آئے، 2-4 نظر آ جائیں، فلاں جگہ جواب نہیں دیا، فلاں جگہ علم ہوتا تو جواب دیتے. حالانکہ جواب نہ دینا تو علم کی دلیل نہیں. امی لفظ تو نظر آ گیا کہ حضور امی ہے، لیکن یہ معنی اس کا سمجھ میں نہیں آیا کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے نہیں پڑھا بلکہ رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کی علوم عطا فرمایا. امی کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. رب تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے علم عطا فرمایا. علم دیا ہے، علم دیا ہے. امی کا یہ مطلب نہیں کہ آتا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ. لیکن وہی دل میں بیٹھا ہوا ہے جو پیچھے سوچ آ رہی ہے اس کے مطابق تو کچھ اور ہی سمجھ آئے گا. ہزاروں حدیثیں نظر نہیں آ رہے، آیات نظر نہیں آ رہے، کوئی نہ کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے. اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو تعریفیں کرے گا، میرے استاد جیسا استاد نہیں، میرے استاد جیسا محدث نہیں، میرے استاد جیسا مدرس نہیں، میرے استاد جیسا مفتی نہیں، میرے استاد جیسا مقرر نہیں، میرے استاد جیسا مصنف نہیں. تعریف کرے گا لیکن وفادار ہے. غدار ہوگا ہے تو نام تو بڑا ہے لیکن کوئی نہیں. میں نے سوال پوچھا تھا، مجھے بڑا مفتی کا ہے، مجھے جواب نہیں دیا. تمہیں جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کس وجہ سے تمہیں نہیں دیا. وہ جو ہزاروں کلام کے اندر جواب دیا وہ نظر نہیں آ رہا. تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں دیا تو تمہیں وہ بٹھا دیا دل پہ. اس کا مطلب ہے کہ وفادار نہیں. دیکھیں سننے والی کی سمجھ یہ لگتا ہے استاد کے بارے میں کچھ دل میں کچھ دال میں کالا، کوئی مسئلہ خراب ہے، مسئلہ خراب ہے. اگر غدار اور اگر وفادار ہے تو پھر تو تعریف ہی کرے گا. تو یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن پہ ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر ان کے قدموں پر قربان ہو. رب نے جنہیں بھی آئے پیدا کیا، ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، پھر کہے مردد
محمد رسول اللہ بھی یہ کیسا امتی تو ایسا ہونا چاہیے کروں تیرے نام پہ جا پھر نہ بس اتنا دو جہاں سے بھی نہیں کی بلا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے امتی کو ایسا ہونا چاہیے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت کرنے والی صحابہ تو صحابہ ہیں اہل بیت تو اہل بیت ہے وہ تو مدینے کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے اعلیٰ حضرت مدینے گئے تھے وہاں پر واپس آئے تو اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ مدینے کے کتے نظر آئے تھے اپنا دل نکال کر کیوں نہیں پیش کیے کیا مدینے کے کتوں سے جان پیاری جان چلی جاتی مدینے کے کتوں سے جان پیاری پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ جو مدینے کے کتوں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ مدینے کے در و دیوار سے کتنی محبت امتی تو ایسا ہونا چاہیے امتی ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ محبت ملے گی عاشقان رسول سے عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے سنیں گے تو محبت رسول ملے گی اور جس کے دل میں کچھ بیٹھا ہوا ہے وہ تو کچھ اور ہی پٹیاں پڑھائے کچھ اور باتیں بتائے اسے کی حدیثیں نظر نہیں آئیں گی صحیح بخاری کرے گا ان کی بات آئے گی تو اس کا کیا جواب دے رب نے دیا ہم بھی کہتے ہیں رب نے دیا اس میں کیا اختلاف ہے علم غیب رب نے دیے اختیارات رب نے دیے جو دیا رب نے دیا جو دیا رب نے دیا اور رب نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ عطا فرمایا کتنا عطا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمایا آپ کو فضائل کی کثرت آپ کو خصائص کی کثرت آپ کو ناموں کی کثرت آپ کو امت کی کثرت آپ کو اولاد کی کثرت ہر چیز کی کثرت ہم نے عطا فرمائی ہر خوبی کی کثرت عطا فرمائی جن کو رب نے اتنے اختیارات اتنے کثیر اختیارات معجزات تصرفات عطا فرمائے تو وہ محبوب وہ ہے جس کو رب کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم سے سچی محبت عطا فرمائے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں ایک تقاضا تو یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرتا ہے اس کے فضائل بیان کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے حضور کا ذکر سنتے بھی رہیں گے کرتے بھی رہیں گے آن حضرت فرماتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں یہ مٹانے والے مٹ جاتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا دے رہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا دے رہا محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت مرشدی عطار پر نور کی بشارت مرشدی عطار پر نور کی بشارت محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے ایک تو ذکر ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے دوسرا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی پیروی کرے سبحان اللہ اس کی سیرت کو اپناتا ہے لیکن یہ تو نہ ہو کہ ہم راتوں کو محفلیں سجائیں اور فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہو لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں تو اس کا مطلب ہے نعرہ خانی زبانوں زبانی تک تو ہم نے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے رب نے مال دیا زکات بھی ادا کرنی ہے رمضان کے روزے پائیں رمضان کے روزے بھی رکھنے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ان کو نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے حضور کی محبت کی نشانی داڑھی بھی چہرے پہ سجانی سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے کیوں عشق کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا تو عشق کا اظہار چہرے سے بھی ہوتا حضور کی سیرت کو اپنائیں حضور کی صورت کو اپنائیں حضور کی صورت جیسی صورت بنائیں تو ہم نے حضور کی سنتوں پر بھی چلنا ہے یہ کوئی نہ کہ دیکھو کیسا محفل سے جانے والا ہے یہ تو سود کھانے والا ہے یہ کیسا محفل سے جاتا ہے وہ دیکھو حرام کماتا ہے وہ دیکھو غلط نوکری کر رہا ہے وہ دیکھو ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے نہیں کوئی یہ نہ کہے یہ نہ کہے حضور کا دیوانہ ہے تو حضور کی شریعت پر بھی چلنے والا ہے حضور کی نعتیں بھی سننی سنانی ہے حضور کا ذکر بھی سننا سنانا ہے اور حضور کی شریعت پر بھی چلنا ہے حضور کی سنتوں پر بھی
عمل کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ یہی سوچ فراہم کرتے ہیں کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے اور سنت مصطفیٰ پر بھی چلنا ہے. مدنی چینل دیکھتے ہوں گے مدنی چینل. الحمدللہ. موسیقی نہیں، عورت نہیں، وہاں ملے گا ذکر خدا ملے گا یا ذکر مصطفیٰ ملے گا، قرآن ملے گا، حدیث سننے کو ملے گا. ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو فیضان مدینہ نوشہرہ میں ہوتا ہے. جمعرات کو بعد نماز مغرب نوشہرہ میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے. ضرور شرکت کریں. وہاں کیا ہوگا؟ تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، بیان ہوگا، دعا ہوگی. تو دیکھیں کچھ وقت ایسا روحانیت میں گزرے گا کہ انشاءاللہ عز و جل پورے ہفتے کی کمی پوری ہو جائے گی. کچھ سیکھنے کو ملے گا، نماز سیکھنے کو ملے گی، کچھ سننے کو ملے گا. وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہار آتی جائے گی. انشاءاللہ عز و جل وابستہ رہے شجر سے امید بہار رہا. تو ضرور شرکت کریں اجتماع پاک میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدقہ باکس کچھ جگہوں پہ رکھی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کے اخراجات کے لیے. تو وہاں صدقہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ وقت کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر رکھا ہوا ہے تو صدقہ گھر میں ہو تو اس سے بلائیں آتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے. صدقہ دان دیا نیت سے تو ثواب ملنا شروع ہو گئی. اگرچہ لوگوں کبھی نہیں دیا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. بلکہ انشاءاللہ صدقہ باکس کے اندر ڈالیں گے اس کی برکت سے بلائیں ٹلیں گی. بلائیں آئیں گی نہیں، بلائیں ٹلیں گی انشاءاللہ. تو یہ لوگوں کے اپنا خیال ہے، کوئی کسی طرح کی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ کیوں گھر کے اندر صدقہ پڑا ہو نکال کے تو بلائیں آتی ہیں. ایسا نہیں. صدقہ نکال دیا، صدقہ رکھ دیا تو انشاءاللہ عز و جل صدقہ دینے کا ثواب مل جائے گا. اور ثواب ملے گا تو صدقے کی برکتیں ملیں گی. صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا. صلو علی الحبیب. یہاں اکثر لوگ حج یا عمرہ جانے سے پہلے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملتے ہیں. کہیں گے عبادت کے دکھاوے کے زمرے میں تو نہیں آتا. دیکھیں دکھاوا اور خالی دل کا کیفیت کا نام ہے. یہ دل کی کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس لیے گھر گھر جا کے مل رہے ہوں کہ ان سے دعائیں لے رہے ہوں. اس لیے گھر گھر جا کر مل رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے اوروں کو بھی ترغیب ملے. کوئی حج پہ چلا جائے اس کا ذہن بنے کہ مجھے بھی جانا چاہیے، رب نے مجھے بھی مان دیا. 10 ایکڑ میری زمین ہے، 1 ایکڑ بیچوں تو میں حج کر لوں. حج مجھ پر فرض ہو گیا. اور یہاں پر ایکڑوں زمین ہے، کئی ایکڑوں کے اندر زمین موجود ہے اور حج ہی نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. حالانکہ تھوڑی سی زمین بیچے تو حج کر سکتے ہیں، حج فرض ہو جائے. تو ہو سکتا ہے ذہن کسی کا بن جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے دن آتے تو اپنے خادم سے کہتے کہ قربانی کا جانور لے کر گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ یہ فاروق اعظم یہ عمر فاروق کی قربانی کا جانور ہے. لوگوں کو بتاؤ. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ قربانی کا دن آ گیا. لوگوں کو پتہ چلے، ان کو ترغیب ملے، ان کا ذہن بن جائے. اچھی نیت بھی ہو سکتی اور ریاکاری بھی ہو سکتی ہے. یہ تو دل کی کیفیت کا نام. دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں. حضور میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ فرمایا کنواں کھدوا دو، ان کے لیے پانی کا صدقہ کرو. انہوں نے کنواں کھدوایا اور اوپر لکھ دیا حاضی ام سعد. لکھ دیا یہ ام سعد یعنی سعد کی والدہ کے سارے ثواب کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے. تو یہاں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن انما الاعمال بالنیات. ترغیب بھی ہو سکتی ہے، کچھ دعائیں کی نیت ہو سکتی ہے کہ میں ان کے سارے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، جو دیکھے گا ان کو دعا دے گا، ثواب بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے اور بری نیت بھی ہو سکتی ہے. اپنے دل پہ خود غور کریں جو جا کے ملتے ہیں کہ نیت کیا بن رہی ہے. انما الاعمال بالنیات بخاری کی پہلی حدیث بات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. نیت اچھی تو ٹھیک ہے، نیت بری تو خود بوال آئے گا. لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس سے سان جہاں ریاکاری گناہ ہے وہاں پر بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے. بدگمانی بھی گناہ ہے، اس کی بھی شرع اجازت نہیں کہ کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں. تو لہذا نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی نیت سے بھی ہو سکتا ہے اور بری نیت سے بھی ہو سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب. میری تو نہیں لگائی لگائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں تصویر اس طرح لگانا جائز نہیں ہے.
یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے انہوں نے شاید دیکھ لیا تو تبھی یہ سوال کر رہے ہیں. تصویر لگانا جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ ہے, اس کی شرعاً اجازت نہیں. ایک فتویٰ ہے, اور یوں کوئی اس طرح کی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اشتہاروں کے اوپر تصویر لگائے گئے. شناختی کارڈ کی طرح ضرورت ہوتی ہے, نوٹوں کے اوپر ہماری مجبوری ہے, نوٹ اپنے پاس رکھنے ہیں, اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. لیکن تصویر جو بناتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے, تو لہٰذا شناختی کارڈ پہ مجبوری, جہاں مجبوری ہے وہاں الگ بات ہے, اشتہاروں پہ کون سی مجبوری. تو لہٰذا یہ تصویر لگانا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جن وجوہات کی وجہ سے سب سے زیادہ گناہ ہو اس میں ایک تصویر بنانا ہے, کہ تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ گناہ عذاب دیا جائے گا. سب سے زیادہ جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اس میں ایک تصویر بنانے والا ہے, اور اسے کہا جائے گا اس میں روح ڈالو. اگر روح نہیں ڈال سکے گا اسے عذاب ہوتا رہے گا. تو یہ تصویر, پرنٹڈ تصویر جو پینافلیکس پہ ہے, تصویر اس طرح باہر رکھی ہے, یہ شرم جائز نہیں. یہ مووی کا الگ معاملہ ہے, کیونکہ مووی آئینے کی طرح ہے. جس طرح آئینے میں تصویر نظر آتی ہے, آئینہ وہ حقیقت میں شعائیں ہوتی ہیں, تو یہ بھی شعائیں ہیں, یہ قید ہو جاتی ہے, بس آئینے میں قید نہیں ہوتی. تو یہ تصویر اس طرح نہیں ہے. پرنٹڈ جو تصویر جو ظاہر نکل آئے تو وہ جائز نہیں ہے, وہ ناجائز ہے اور گناہ ہے. تو اب جنہوں نے بنوائی ہے وہ توبہ کر لیں. اب یہ مجھے پتہ نہیں تھا, اور بغیر اجازت اس طرح کیا گیا تو یہ غلط کیا ہے, مطلب اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو پینافلیکس پہ تصویر جو بنائی گئی ہے تو اس کی اجازت نہیں. ہاں کوئی عالم اگر بنواتا ہے کہیں, ان پہ ہم انگشت نمائی نہیں کریں گے, مطلب یہ نہیں کریں گے. تو کیا دلیل ہے ان کے پاس, وہ فتویٰ سامنے آئے گا تو پھر بات ہوگا. لیکن ہمارا فتویٰ دعوت اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا یہی ہے کہ یوں اشتہاروں پہ تصویریں حرام ہیں, گناہ. ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے مکھی پہ مکھی مارتے ہیں, لیکن فلاں بناتا ہے, کس نے بنایا, فلاں بنا رہے ہو, فلاں نے بنایا, اس نے بنوایا. یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں بنوا رہے ہیں, فتویٰ کیا ہے. کسی بھی عالم کا یوں ہمارے دور میں کسی عالم کا فعل حجت نہیں, فتویٰ حجت ہے. اگر ان کو کوئی فتویٰ ہے تو فتویٰ سامنے آیا تو پھر بات ہوگی کہ فلاں فتویٰ دیتے ہیں. یہ نہ کہ فلاں بنواتا ہے, فلاں بنواتا ہے. تو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کے بغیر کچھ بنوا لے, ہو سکتا ہے کہ میرے اشتہار کی بھی کوئی دلیل بات میں بناتا ہے کہ دیکھو فلاں نے بنوائی ہوئی, حالانکہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی بھی ایسی لوگ بنا دیتے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یوں مطلب نہیں بنانی چاہیے, اور نہ پھر وہ نہ کھان پھر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, فلاں نے بنا لیا, فلاں کے فلاں نے بنا لیا, فلاں نے بنا لیا. تو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی نبی رام رازدار معاشرہ بھی ہے وہ نامی مجھے نبی سرور رازدار معاشرہ بھی ہے. یہ پہلے دو اشعار ہوتے ہیں, ان کی طرف بتا. آپ پتہ نہیں لکھا بھی ٹھیک ہوا ہے یا نہیں. کہ بخشش ہوتی ہے اسلام میں. نبی سرور ہر رسول و ولی, یہ تو واضح سی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ ہر رسول کی بھی سردار ہے, ہر ولی کی بھی سردار. نبی رازدار ہے, یہ معلّہ آگے لی لکھا ہوا ہے. ادائے کے بخشش اگر یہ خود ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے, یہ الگ ہے, یہ باقاعدہ اس میں سے آ گیا. اچھا, نبی رازدار معلّہ لی ہیں. ٹھیک ہے, رازدار تو سب کو پتا ہے رازدار کس کو کہتے ہیں. معلّہ اللہ کے ساتھ, یعنی اللہ کے رازدار, اللہ کے رازدار ہیں. تو لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے, مطلب میرے بارے میں کیا فیصلہ رب کا ہے نبی جانتے, میری تصویر کیا ہے نبی جانتے, نبی کے علم میں. نبی رازدار مع اللہ, اللہ کے ساتھ, اللہ کے رازدار. لی میرے بارے میں ہے. وہ نامی کے نام خدا نام تیرا, نامی یعنی وہ نام والے, جیسا نامی گرامی, وہ نامی یعنی وہ نام ہے آپ کا کہ نام خدا نام تیرا, کہ جو خدا کے نام ہے وہ نام حضور کے بھی پاس نام, کہ رب نے حضور کو بھی وہ نام عطا فرمائے. رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے, کہ رب کا نام بھی رؤوف ہے,
رب نے حضور کو بھی رؤوف قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. رب بھی رحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور رب نے حضور کو بھی قرآن پاک میں رحیم فرمایا. رب بھی علیم ہے, رب نے قرآن میں حضور کو بھی علیم فرمایا. رب کا نام بھی علی ہے, علی میری بلندوں والا, اور حضور کا ایک نام بھی علی ہے, اور مولا علی کا نام بھی علی ہے. علی ہے. تو رب تعالیٰ نے محبوب کو وہ نام دیے کہ رب کے اپنے نام بھی ہیں, اور رب تعالیٰ نے وہ نام, بعض نام اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے. دیکھیں قرآن پاک میں رؤوف الرحیم حضور کو فرمایا گیا. حضور رؤوف الرحیم ہے, علیم ہے, علی ہے, اور یہ نام رب کے بھی ہیں. تو خالی ناموں کے اشتراک سے شرک لازم نہیں آ رہی, ورنہ تو یہاں شرک ہو جائے کہ دیکھو رب بھی رؤوف ہے, حضور کو رؤوف ہے, رب بھی رحیم ہے, حضور بھی رحیم ہے, اور قرآن پاک بھی موجود ہے کہ حضور کو رب نے رؤوف الرحیم کہا, حضور کو رب نے رؤوف الرحیم کہا. تو صرف ناموں کے اشتراک سے شرک نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, جو صفت بھی ہے, اور محبوب کی جو صفت بھی ہے رب نے عطا فرمائی. تو فرق ہو گیا, رب کی ذاتی ہے اور محبوب کی عطائی ہے, کہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو ذاتی عطائی کا فرق ہے, اور پھر یہ بھی فرق ہے کہ رب کی جو صفت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, لا متناہی, اور محبوب کی اور مخلوق کی ساری صفات متناہی, اس کی کوئی حد ہے. اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود شرک لازم نہیں آتا. یہاں نام کو دیکھ کے شرک کہتے ہیں. یہ تو 2-4 مثالیں دی ہیں. قرآن و حدیث سے ایسی درجنوں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جو رب نے اپنے بارے میں فرمایا وہی رب نے مخلوق کو بھی فرمایا, مخلوق کے بارے میں بھی فرمایا. جو رب کے نام ہے وہ مخلوق کے, اور بالخصوص نبی الانبیاء ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک. جی جی. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کسی امام کی تقلید سے عموماً نوجوان نسل کو اور ہمارے نوجوان نسل کے لیے منتشر ہے کہ تقلید ضروری نہیں ہے. اس حوالے سے امام کی تقلید کتنی ضروری ہے, اور امام اصل میں یہ سوال بھی ہے بڑا طویل, میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر سے علاج نہ کروائیں. طب کی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں, مل جاتی ہیں, خود پڑھیں, خود علاج کریں. بیٹا بیمار ہو جائے اس کو آپریشن کی حاجت, اس سرجن کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے. اوزار ایسے دکانوں سے مل جاتے ہیں, نائی سے لے آئیں, خود چیر پھاڑ کریں, دل نکالیں, صفائی کریں, دوبارہ رکھ دیں. یہ کبھی نہیں سنا گا, کوئی نہیں کہے گا, کیونکہ جان عزیز ہے. کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں, ہمیں اس کا علم نہیں. جان عزیز. اچھا, یہ بھی کبھی نہیں سنا ہوگا درزی سے کپڑے کہاں سلوائیں, یہ تو بڑا اچھا سوٹ میں لایا ہوں, بڑا زبردست سوٹ لایا ہوں, درزی سے سلوانے کی حاجت نہیں. یہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ خود سیکھتا ہوں. نیٹ پہ طریقہ ہوگا, درزی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, میں دیکھ لیتا ہوں, خود کروں. اب اگر خود کپڑا سیے گا تو پھر ملان بھی لگے گا. کپڑا عزیز ہے, ایسی حرکت نہیں کریں گے, کپڑا عزیز ہے. اور یہاں ایمان عزیز نہیں. حال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں قرآن پاک تلفظ سے پڑھنا ہی نہیں آتی. الحمد پڑھ رہے ہیں جن کی نماز ہی نہیں ہوتی. قل پڑھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتی, جنہیں عربی نہیں آتی. یہ ایک وہ دینی ان پڑھ آدمی, وہ اس کی عربی نہیں ہے, وہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی شے ہی نہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اسے ترجمہ نہیں آتا. وہ تو یہی کرے گا, وہ تو یہ کہ ران جسے عربی میں پٹ کہتے ہیں. اب پے عربی میں ہے ہی نہیں, نہ ٹے عربی میں, وہ کہتے ہیں عربی میں پٹ کہتے ہیں. یہ اس کی عربی بڑا ہی کچھ نہیں. اور وہ دعوے کرنا ہے کہ خود پڑھ کے خود ہی کرو, خود ہی سارے کرو, اور خود کرنے لگتے ہیں تو کیا چوکے چھکے لگاتے ہیں. دیکھیں عربی نہیں آتی, ترجمے پڑھتے ہیں, ترجمہ جو کر لیا تو جو ترجمہ کرنے والے اس کی تقلید ہی کر رہے ہیں, پیروی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, خود ترجمہ نہیں آتا تو ترجمے والے کی پیروی کر رہے ہیں کہ فلاں نے ترجمہ کیا, میں اس کا ترجمہ دیکھ کے کر رہا ہوں. خود تو ترجمہ آتا کوئی نہیں. میں اپنے علاقے میں پنڈی گئے میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو ایک بابا جی تو آرمی سے ریٹائر ہوئے, میں 4 دن ہو کے بیٹھا ہوا تھا, نماز پڑھ گئے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ 4 دن ہو کے یہاں آخری پاسی مار کے انگوٹ مار کے بیٹھے, یہ حرام ہے. میں نے کہا بابا جی اللہ خیر کرے, کیا
کہہ رہے ہیں آپ نہیں دیکھا ہوا بخاری. میں نے کہا چلیں گھر چلا گئے. گھر گیا تو میں نے کہا دکھائیں بخاری, ترجمہ لے گئے. میں نے کہا بخاری کو نہیں, یہ تو ترجمہ ہے. کہنے تو بس اسی میں سے میں نے پڑھا. میں نے کہا چلیں دکھائیں کیا پڑھا. آپ حیران ہوں گے, وہاں عربی کا لفظ ہے احتباب. احتباب جس کا مطلب ہوتا ہے سرین کے بل بیٹھنا, یعنی گھٹنے کھڑے کر کے سرین کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں, جیسے یہ بھائی بیٹھے. اور وہاں پر قید بھی ہے, شرط بھی ہے, جب بے پردگی ہو رہی ہو تو اس طرح بیٹھنے سے حضور نے منع کیا, جب بے پردگی ہو رہی. اب بابا جی کو بے پردگی نظر نہیں آئی. ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تہمت وغیرہ عرب کی عادت تھی, تہمت وغیرہ باندھتے تھے, تہمت باندھتے تھے. اب اس میں یہ ہوتا تھا جس طرح اگر بیٹھیں گے تو کئی مرتبہ بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے, تو حضور نے منع کیا کہ بے پردگی ہو رہی ہے تو احتباب کرنے سے منع کیا. بابا جی نے وہ قید بھی چھوڑ دی, اور اسے اس ترجمہ کرنے والے نے کیا تھا انگوٹ ٹے کے ساتھ. وہ سمجھے کہ پنجابی کا انگوٹ ہے, یہ پنجابی کا انگوٹ ہے 4 دم, اور فتوے دینا شروع کر دیا کہ انگوٹ مار کے بیٹھنا حرام. کتنا بڑا بلنڈر ہمارا, خود ترجمہ پڑھ کے فتوا دے رہے ہیں اور کچھ آتا ہی نہیں. اب ایسے لوگ کہتے ہیں کہ خود گردش کریں, خود کریں اور ترجمے پڑھ کے کریں, عربی بھی نہیں آتی. جو بڑے بڑے عربی دان تھے وہ تو کہہ کہ تقلید واجب ہے, وہ تو تقلید کے جائز ہے. اب دیکھ لیں امام بخاری کا ایک اختلاف ہے, خود مجتہد ہے یا وہ خود مقلد ہے. خود مجتہد نہیں ہے, انہوں نے بھی تقلید کی. امام مسلم نے تقلید کی, امام ترمذی نے تقلید کی, سنن ابن ماجہ نے کیا, امام ابن ماجہ انہوں نے تقلید کی, امام نسائی نے تقلید کی. غوث پاک مقلد ہے, حنبلی ہے, غوث پاک مقلد ہے, تقلید کرنے والے. خواجہ غریب نواز حنفی ہے, مقلد ہے, تقلید کرنے والے. داتا حضور حنفی ہیں, امام اعظم کی تقلید کرنے والے. آپ پچھلی 14 صدی 13 صدیاں دیکھ لیں. دوسری صدی کے بعد یہ جو ائمہ مجتہدین پہلی صدی کے بعد جو گزرے ہیں, آپ دیکھ لیں پہلی صدی کے بعد دیکھیں تو یہ 15ویں صدی, 14 صدیاں گزر گئی, 15ویں جاری ہے, تو 13 صدیوں کے بعد دیکھ لیں کہ سارے آپ کو مسلمان مقلد ہی نظر آئیں, یا مجتہد ہوں گے یا مقلد ہوں. پوری امت. اور حضور فرما رہے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ولی غوث کتب افضال محدث مفسر سارے مقلد. اب 14ویں صدی میں آ کے بعد لوگ کہیں نہیں ہمیں تقلید نہیں کرنی, ہم بہت بڑے. تو وہ 14 صدیوں میں عربی نہیں آتی تھی. وہ جو قرآن و حدیث کے اصل, قرآن و حدیث کے سمندر کے اندر تیراکی کرنے والے بزرگ تھے, قرآن و حدیث کو سمجھنے والے, عربی کو سمجھنے والے, وہ تقلید کر رہے ہیں. اور یہاں ایک جاہل ان پڑھ آدمی جسے عربی نہیں آتی, قرآن و حدیث سے تو جاہل ہے, باقاعدہ پڑھا نہیں, اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں تقلید ضروری نہیں ہے, جو مرضی کرو, خود ہی کرو, جو مرضی کرو, اور عربی نہیں ہے, عربی کے اسی قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھ ہی نہ سکے, اور وہ ایسا دعویٰ کرے. قرآن نے دیکھے یہ نہیں کہا کہ خود قرآن پڑھ کے سمجھو, قرآن نے کیا کہا سنیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو, علم والوں سے سوال کرو, ان سے پوچھو, ان کی پیروی کرو, وہ تمہیں قرآن و حدیث سمجھائے, وہ تمہیں قرآن و حدیث سمجھائے. قرآن کا فیصلہ ہے, جو مسلمانوں کے الگ راستہ اختیار کرے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں. اب دیکھ لیں دنیا میں مقلد 80% سے زیادہ, اور جو غیر مقلد ہے تقلید کا انکار کرنے والے ہیں وہ نمک کے برابر, بہت کم لوگ, بہت کم. باقی سارے مقلد تقلید کرنے والے. اور اگر پیچھے صدیوں سے دیکھیں تو اپنا 99% آپ کو مقلدین ہی ملیں گے. اگر یوں دیکھیں تو صدیوں میں دیکھیں, یہاں مجتہد یا پھر مقلد تقلید کرنے والا. اور یہ جو خود دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بھی خود حدیث کو کیسے جہاں بڑا کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ لکھ دیا تو امام بخاری کی تقلید کر رہے ہیں. اچھا امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں یوں لکھ دیا, ان کی تقلید کر رہے ہیں, خود سے تو نہیں کر رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں, ان کی پیروی کر رہے ہیں. فلاں نے یہ لکھ دیا, ان کی پیروی کر رہے ہیں. جب امام بخاری کی آپ پیروی کر رہے ہو کہ امام بخاری نے یہ لکھ دیا, امام بخاری نے یہ کر دیا, امام بخاری نے حدیث کے بارے میں کہہ دیا یہ صحیح ہے یا فلاں کہہ دیا, تم تقلید کر رہے ہیں. تو جو امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد, امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی, امام شافعی کے استاد امام محمد, اور امام محمد کے استاد امام ابو یوسف, اور امام ابو یوسف کے استاد امام اعظم. ان کی پیروی نہیں کریں گے تو کس کی پیروی کریں گے؟ تو پیروی کے علاوہ چارہ نہیں. یعنی یہ ایک سیدھا سا سوال ہے. کوئی بھی غیر مقلد سامنے آئے کہ یہ بتائیں کہ اگر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے, تو آپ کیا کریں گے؟
سراطن قرآن پاک کی آیت دکھائیں یا حدیث دکھائیں. تیسری بات نہیں, کسی کو قول نہیں, کیا نہیں, حدیث دکھائیں, آیت دکھائیں. بھول گئے, بھولنا ہر انسان کے ساتھ ہے, کوئی بھی بھول سکتا ہے. اب بھول گیا تو بتائیں کیا کرے گا؟ اپنے لیے اس طرح ایک دو نہیں, سینکڑوں مسائل جو مجتہدین نے قوانین وضع کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں, ان کے بغیر حل نہیں ہوں, پیش کیے جانے کے نہیں کریں. اب قرآن نے کہہ دیا پوچھو, عام علماء سے بھی پوچھے بغیر نہیں چل سکتے. وہ سمجھائیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا, قرآن و حدیث سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئیں گے. اور مجتہدین نے مسائل کا استعمال کیا, ان کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو دعویٰ وہ کرنے والے جن کو آتا ہی کوئی نہیں, کچھ آتا نہیں ہے, دعویٰ وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے. ہمیں کس سے پوچھنا ہے, کس کی پیروی کرنی ہے, یہ اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے. ہمیں باقی سب کچھ پتا ہوتا ہے. یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر کون اچھا ہے, یہ پتا ہے فزکس کون اچھی پڑھاتا ہے, یہ پتا ہے کیمسٹری کون اچھی پڑھاتا ہے, یہ پتا ہے میتھ کون اچھے پڑھاتا ہے. بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے دہی بھلے کہاں سے اچھے ملتے ہیں, آلو چنے کہاں سے اچھے ملتے ہیں, چائے کہاں سے اچھی ملتی ہے, جوس کہاں کا اچھا ہے, سبزی کون اچھا ہے, سب پتا ہے. نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ مستند مفتی کون ہے, کس سے فتویٰ لینا ہے, کس سے پوچھنا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں پتا تھا نیٹ پہ دیکھا, جو اللہ صلی اللہ جو سامنے آیا, جو اس طرح کا آدمی آ گیا ان پڑھ کے سامنے, بس چپ کر کے سن لی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو سارے بزرگ مقلد تھے, ہم بھی مقلد ہیں اور انشاءاللہ مقلد ہی رہیں گے. تقلید کرتے رہیں گے, تقلید بغیر چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان سن لیں, مدرسۃ المدینہ رہائشی کوڑا میں آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. داخلے جاری. یہ بچوں کا مدرسہ ہے, مدرسۃ المدینہ. قرآن پاک حفظ و ناظرہ کروایا جائے, قرآن پاک پڑھایا جائے. تو خود بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو داخل کرائیں, دیگر کو بھی ترغیب دلائیں. ضرور قرآن کا علم سکھائیں. ابھی علم سکھائیں گے تو پھر اس طرح کی فطروں سے بچے بچیں گے. اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر کسی کے ہتھے چڑھ گئے تو بعد میں سمجھانا بڑا مشکل ہو. صلو علی الحبیب. تو ابھی صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کافی وقت ہو گئے, تو درود السلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی چمکاتا پاکا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا, غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام.
ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم. مالک مولا آپ کی پاک فضل و کرم کے صدقے حضور علیہ السلام کی پاک رحمت کا وسیلہ یریدہ. مالک مولا جو کچھ سننے کو ملا آپ کی وحدانیت سننے کو ملی, حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کو ملا. مالک مولا حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار, حضور علیہ السلام کے پاک صحابہ کا ذکر, آپ کے پاک ولیوں کا ذکر ہوا. مالک مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا اس پاک محفل کو, پاک وزن کو اپنی پاک برگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کہ تمام احباب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. مالک مولا اس اپنے پیار اور خوبصورت گھر کو تا قیامت شاد و آباد رکھنا. یا اللہ جتنے بھی احباب اسلام آپ کے پیارے گھر کو آباد کرتے ہیں, مالک مولا تمام احباب کے گھروں کو آباد فرما. جتنے بھی احباب اس تیرے پاک گھر کی خدمت کرتے ہیں, مالک مولا تمام احباب کی گھر بار کے اندر, مال و جان کے اندر, رزق کے اندر, اولاد کے اندر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما. یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. مالک مولا قادیانی مرزائی لانتیوں کو نصف و نابود فرما کے کا نشان بنا, اسلام کا بول بالا بنا. مالک مولا زندگی دینا, اسلام والی موت دینا, ایمان والی, جب مرنے لگے زبان پہ کلمہ حق جاری ہو, حق لا الہ